يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج ہم جزیرۃ العرب کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، وہ علاقہ جس میں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کی وجہ تسمیہ دیکھیے۔ سب سے پہلے عرب کا مطلب ہوتا ہے فصاحت و زبان آوری۔ اہل عرب کو اپنی زبان دانی پر بہت ناز تھا، اس لیے وہ خود کو عرب یعنی اہل زبان اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، اس لیے اس کا نام عرب پڑا۔ دوسرا اس کا اہل زبان کہتے ہیں کہ مطلب ہوتا ہے دشت اور صحرا۔ عرب کا بڑا حصہ صحرائی علاقے پر مشتمل ہے، ریتلا علاقہ ہے، اس لیے بھی اس کو عرب کہتے ہیں۔ جزیرۃ العرب میں 3 اطراف پہ پانی اور ایک طرف خشکی ہے۔ مغرب میں بحیرہ قلزم، آبنائے سویس اور بحیرہ روم ہے۔ مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان ہے۔ جنوب میں بحر ہند ہے۔ شمال میں عراق اور شام ہے۔ جزیرۃ العرب زمین کے وسط میں واقع ہے، یعنی بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ سب سے برابر فاصلے پر ہے، اسی لیے اسے زمین کی ناف بھی کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے اس کی طبعی حالت۔ اس جزیرۃ العرب میں کوئی اپنا دریا نہیں، کچھ پہاڑی چشمے ہیں جو صحرا میں جذب ہو جاتے ہیں۔ سمندر کے قریب علاقے سرسبز ہیں، سونے اور چاندی کی بکثرت کانیں ہیں، اور اہل عرب اکثر چاندی کے کاروبار سے بھی اپنی معیشت کو چلایا کرتے تھے۔ یہاں پہ حالیہ دریافت پیٹرول ہے، جیسے آپ سب کو پتہ ہے، جس نے عرب کو بہت امیر ملک کر دیا ہے، جتنے بھی عرب ممالک ہیں۔ پھر اس کی آب و ہوا دیکھیں اگر آپ، تو یہ گرم اور خشک آب و ہوا ہے۔ عرب ممالک دنیا کے گرم ترین ممالک ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا خشک ہے، یعنی یہاں پہ بہت کم بارش ہوتی ہے، اس لیے یہ علاقہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے اور پانی کی کمی کی وجہ سے زراعت کے لیے یہ علاقہ مناسب نہیں۔ یہاں پہ کم فصلیں پیدا ہوتی ہیں، زرعی اجناس یہاں پر اکثر امپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ کھجور اس علاقے کا مشہور پھل ہے اور یہاں پہ بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ جزیرۃ العرب میں علاقائی تقسیم اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 5 علاقے ہیں۔ حجاز جو کہ جزیرۃ العرب کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 1.5 لاکھ مربع میل اس کا رقبہ ہے، ریگستان اور صحرا ہے۔ مشہور شہر اس میں مدینہ، مکہ اور طائف ہیں۔ پھر دوسرا جو ہے نجد کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ یہ صوبہ عرب کے درمیان واقع ہے، پہاڑوں اور وادیوں کے سلسلے ہیں، تیل کے چشمے ہیں، اس کا صدر مقام ریاض ہے۔ پھر تیسرا صوبہ یمن ہے، اس کا کل رقبہ 75,000 مربع میل ہے۔ یہ صوبہ سرسبز و شاداب ہے، یہاں گندم، جو اور باجرہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر نمبر 4 پہ آتا ہے تہامہ، یہ ساحلی علاقہ ہے، حجاز کے جنوب میں واقع ہے، پہاڑوں اور میدانوں اور شدید گرمی کی وجہ سے مشہور ہے۔ پھر 5واں جو اس کا صوبہ آتا ہے وہ آتا ہے العروض، جس میں 3 علاقے آتے ہیں، یمامہ، نجد اور یمن کے درمیانی علاقے کو کہتے ہیں۔ عمان یہ مشرقی صوبہ ہے، 82,000 کلومیٹر اس کا رقبہ ہے اور صدر مقام مسقط ہے۔ پھر ہے بحرین الاحساء، یہ عمان اور خلیج فارس کے درمیان پایا جانے والا علاقہ ہے بحرین۔ تو اس طرح جزیرۃ العرب کو ان 5 علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم میپ سے جزیرۃ العرب کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔